صورت نہ کم ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جس نے علم کا اٹھنا نہ دیکھا ہو آج دیکھ لے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قیامت کے آنے اور مخلوق کے برباد ہو جانے کا نشان کیا ہے؟ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علماء کا اٹھ جانا یہ مخلوق کے برباد ہو جانے کا بھی نشان ہے اور قیامت کے آنے کا بھی نشان۔ تو ان دونوں ارشادات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کا اٹھ جانے سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے۔ اور اس معاملے میں ہمیں بڑی پیاری نصیحت فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ نے ارشاد فرمایا علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو۔ علم کا قبض ہونا اہل علم کا اٹھ جانا ہے۔ جب علم سکھانے والے ہی چلے گئے پھر ہم علم کس سے سیکھیں گے؟ تو یہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ قیامت کی نشانیوں کی جو دوسری نشانی بیان ہوئی یہ سے متصل ہے، وہ یہ ہے کہ جہالتی کثرت ہوگی۔ ان دونوں کو ملا کر اگر بیان کیا جائے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کی کثرت کا ہونا تو بات بڑی واضح یوں ہو جاتی ہے کہ ایک طرف علماء انتقال کرتے چلے جائیں گے، دوسری طرف جو عوام ہیں ان کا علم دین سیکھنے کا رجحان کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے سامنے۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت علم سیکھنے کا دورہ تھا عوام کے علم دین سیکھنے کا یہ عالم تھا کہ ابو حفص زیاد کا بیان ہے کہ جب مشہور امام حدیث ابو بکر جعفر بن محمد ترکی ترکستان سے بغداد جب تشریف لائے تو شہر کی عوام و خواص نے بڑی جوش و مسرت کے ساتھ اول دن کا استقبال کیا اور زبردست جلوس کی صورت میں شارع المینار کے میدان میں درس حدیث دینے کے لیے یہ تشریف لائے۔ ان کی درس گاہ جہاں یہ درس حدیث دیتے تھے ان کی درس گاہ میں روزانہ 30,000 افراد جمع ہوتے تھے۔ اب چونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں تو شیخ الحدیث صاحب کی آواز تمام شرکائے اجتماع تک پہنچانے کے لیے 300 علماء اس اجتماع کے بیچ میں مختلف مقامات پر کھڑے ہوتے تھے جو شیخ الحدیث صاحب کی آواز کو دیگر لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بڑے مشہور محدث ہیں ابو مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی درسگاہ میں بغداد کے ایک وسیع میدان میں اجتماع کی کثرت کا یہ عالم ہوتا کہ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد نے ان جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے اس میدان کی پیمائش کروائی اور طالب علموں کی دواتیں گنی گئیں۔ تو جب یہ دواتیں گنی گئیں تو 40,000 سے زیادہ دواتیں پائی گئیں اور جو حاضرین لکھتے نہیں تھے بلکہ حدیث سن رہے تھے وہ اس گنتی سے الگ ہیں۔ اب فی زمانہ ایسا ماحول نہیں جہاں علم دین سیکھا جاتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے، وہاں پر بدقسمتی سے اب وہ رونقیں نہ رہی۔ رونق کالج میں ہے، رونق یونیورسٹی میں، اور ان پر ایک جنون سا طاری ہے ان علوم کے سیکھنے کا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کے گھروں میں حافظ بھی ہوتا تھا، یعنی گویا یوں سمجھے ایک بچہ کوئی حافظ ہوتا ہو تو ایک بچہ عالم ہوتا ہو۔ اب بدقسمتی سے وہ دور چلا گیا اور یہ ہونا ہی تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے اور جہالتی کثرت ہوگی۔ اب جہالتی کثرت کیا جو سبب علماء نے لکھا وہ بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ لوگ علم دین چھوڑ کر علم دنیا کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے۔ اب کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں، مفتی بنانے کے لیے تیار نہیں، مبلغ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بدقسمتی سے داڑھی والا بیٹا ہو تو باپ کو تشویش ہو جاتی ہے، ماں کو فکر ہو جاتی ہے۔ امام والا ہو تو زیادہ تفکرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر مسجد کا راستہ زیادہ پکڑ لے تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کے باپ بیٹھ جاتا ہے کہ تیرے مستقبل کا کیا بنے گا۔ کہ بچہ اگر مسجد کا راستہ پکڑے تو اب اس سے اچھا مستقبل بنتا کہاں ہے؟ بچہ اگر داڑھی رکھ لے، عمامہ پہن لے، علم دین سیکھے، عالم بنے، مفتی بنے، تو اس سے اچھا مستقبل کہاں ہے؟ اصل میں ہم نے مستقبل اپنی اس 20 سالہ، 30 سالہ، 50 سالہ یا 60 سالہ زندگی کو ہم نے مستقبل بنایا ہے، اور جس میں انسان بالکل لذت حاصل کر بھی لے گا، دنیا کے عیش و عشرت کے مزے لے بھی لے گا، تو وہ کتنے برس؟ ہم یہاں آئے مرنے کے لیے، یہاں مستقل جینا نہیں ہے، یہاں ایک دن مرنا ہے، اور جب مر کے زندہ ہونا ہے تو پھر وہاں مرنا نہیں ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔